صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کفار کے ظلم و ستم کو برداشت تو کر لیا، اپنا گھر بار چھوڑنے پر تیار ہو گئے اور سب کچھ پسے پشت ڈال دیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ نہ موڑا۔ ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ کتنا بھیانک منظر تھا اور کیسی سنگین گھڑی تھی، لیکن صحابہ کرام نے دین سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں اور دین اسلام کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے ہیں، تو واقعتاً اور حقیقتاً ہم اپنے دعوے میں پکے اور سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم اور معزز سامعین کرام، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جہاں اس ماہ سے بہت سے واقعات تعلق رکھتے ہیں اور جہاں اس ماہ سفر المظفر کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، وہیں اسی ماہ مبارک کے ساتھ ایک واقعہ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ بھی تعلق رکھتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کا آغاز فرمایا تھا۔ چونکہ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ملک حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی ہے، اس لیے آج کے اس مبارک جمعے میں آپ حضرات کے سامنے حبشہ کی طرف ہجرت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جب مکۃ المکرمہ کے اندر اسلام کا سورج طلوع ہوا اور مکہ کی گلیاں روشن ہونے لگی اور ہم سب کے آقا و مولا شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور باطل طاقتیں
بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، چنانچہ اپنی ساری قوت و طاقت اور دل و دماغ اسلام کے نور کو بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر، آگ کے انگاروں پر سلا کر اور پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جو بھی اسلام قبول کرتا، سچائی کا ساتھ دیتا، امن و امان کا بول بالا ہوتا اور جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کفار مکہ اس کو ستانے کے در پہ ہو جاتے اور کوئی دقیقہ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑتے کہ تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر کفار ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، کہ تم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، انشاءاللہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک جگہ جمع فرما دیں گے۔ قالوا الی این نذهب یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں، کس طرف جائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا الی ارض الحبشہ، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وہاں کا بادشاہ اگرچہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، لیکن انصاف پسند ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور نہ وہ اپنے رعایا پر اور اپنے ملک میں رہنے والوں پر کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسی لیے وہاں چلے جاؤ اور اس کے ملک میں پناہ گزین ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کی تیاری شروع فرما دی۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جو نبوت سے سرفراز فرمایا، اسی کے 4 یا 5 سال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے اندر 5 یا 6 عورتیں اور 11 یا 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر 4 یا 5 مہینہ رہنے کے بعد حبشہ کے اندر ان کے پاس یہ خبر غلط پہنچی کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا اور کفار مکہ کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام وہاں سے پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ بہرحال کفار مکہ نے اور بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا، اور کفار مکہ کوئی بھی دقیقہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑتے کہ کسی نہ کسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ستاتے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، تو پھر دوبارہ تقریباً 83 یا 84 مرد اور 18 یا 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت فرمائی۔ یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے، جس میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھی۔ آپ نے ہجرت فرمائی۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں سے ناطا توڑ کر، اپنے اعزاء و اقربا سے منہ موڑ کر
اپنے مال و جائیداد اور زمین و جائیداد اور اسباب سے بے فکر ہو کر آخر ان سب کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ ان سب کو کیوں پسے پشت ڈالا جا رہا ہے؟ کیا صحابہ کرام کو رشتہ داریاں عزیز نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے محبت نہ تھی؟ کیا صحابہ کرام کو مال و دولت کی چاہت نہ تھی؟ نہیں، بالکل تھی، لیکن ان تمام چاہتوں کے اوپر ایک دوسری چاہت غالب تھی، اللہ تبارک و تعالی کی چاہت اور دین کی چاہت غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود تھی، جو تمام چاہتوں پر غالب آ گئی۔ جس کے اندر بھی یہ طلب اور یہ چاہت پیدا ہو گئی ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ پھر اس کے قدم کو دین کی راہ میں ترقی سے روکنے کے لیے کوئی طاقت اس کے قدم کو نہیں روک سکی ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کفار کے ظلم و ستم کو برداشت تو کر لیا، اپنا گھر بار چھوڑنے پر تیار ہو گئے اور سب کچھ پسے پشت ڈال دیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ نہ موڑا۔ ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ کتنا بھیانک منظر تھا اور کیسی سنگین گھڑی تھی، لیکن صحابہ کرام نے دین سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں اور دین اسلام کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے ہیں، تو واقعتاً اور حقیقتاً ہم اپنے دعوے میں پکے اور سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ حضرت گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان مشکل گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیا اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کا کیوں کر سامنا کیا؟ آپ سوچیں تو صحیح، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے؟ کیا آپ بے بس تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو عرش و فرش کے، روح و قلم کے اور لوح و قلم کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے اور حول و ملائکہ کے خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت اور اتنی قوت تھی کہ اگر ایک مرتبہ اشارہ فرما دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا اور مکے والوں پر پتھروں کی بارش ہو جاتی، جیسا کہ طائف کے موقع پر پہاڑ کے فرشتوں نے آ کر اعلان کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ مجھے حکم دے دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو بستی طائف ہے میں ان کو بیچ میں رکھ کر پیس دوں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر ان کی نسلیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنا سب کچھ چھوڑنا تو گوارا کر دیا، لیکن دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جب آپ وہاں گئے، صحابہ کرام جب وہاں پہنچ گئے تو ابو جہل اور ان کے ساتھیوں اور ان کے رفقا کو اور زیادہ بے چینی اور کھلبلی محسوس ہونے لگی اور اندر ہی اندر گھٹن محسوس ہونے لگی، تو انہوں نے ترکیب بنائی اور تقریباً چند آدمیوں کی ایک وفد اور ایک کمیٹی تیار کی اور یوں کہا کہ یہ کچھ تحفے تحائف لے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس کو کہنا کہ ہمارے چند نوجوان جو ہیں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، اس کو ہم واپس لینے آئے ہیں۔ بہرحال ایک جماعت تیار ہوئی اور وہ حبشہ کی طرف جماعت روانہ ہو گئی۔ اس کے سردار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مصر کے فاتح بنے۔
وہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مصر کے اندر جب جنگل کے اندر افریقہ کے جنگل میں پہنچے ہیں تو کھڑے ہو کر افریقہ کے جنگل کے کنارے میں کھڑے ہو کر یوں اعلان کیا کہ اے جنگل کے درندوں، اے پرندوں اور اے چرندوں، آج رات کے لیے، آج رات بھر کے لیے محمد کے غلام اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں، تم سب کے سب اس جنگل کو خالی کر دو۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ تمام کے تمام جانور اس جنگل کو چھوڑ کر چلے گئے، حتیٰ کہ سانپ اپنے بچوں کو اور دوسرے زہریلے جانور سب کے سب جنگل چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال حضرت عمرو بن عاص اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ حبشہ کے پاس گئے، حبشہ گئے اور نجاشی بادشاہ کے پاس گئے۔ جانے سے پہلے چونکہ اس زمانے کے اندر بھی رشوت خوری کا بازار گرم ہے اور بغیر رشوت کے کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی نہیں ہوتا، اس زمانے کے اندر بھی اس نے تحفے تحائف بادشاہ کے ہم نشینوں کو دیے اور وہاں کے پادریوں کو بہت سارے تحفے تحائف دیے اور یوں کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر لیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، ہم ان تمام کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے آپ ان تمام لوگوں کا ہمارے حوالے کر دیں۔ حبشہ کا بادشاہ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں مکہ سے اور تحفے تحائف بادشاہ کو دیے اور بادشاہ کے محل میں جیسے داخل ہوئے تو ان کو سجدہ کیا اور جو آداب و رعایت ان کے محل کے تھے سب کو بجا لایا اور پھر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ بادشاہ، ہمارے کچھ نوجوان جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر لیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، ان کو ہم واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ سردار مکہ اور ان کے شریف لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ جو ہے ان تمام لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے ہم نشین اور وزراء جن کو انہوں نے رشوتیں دی تھی ان تمام کے تمام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ بہتر رہے گا اور ان کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن بادشاہ انصاف پسند تھا، سچا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان بھی ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے صفوں میں شامل ہوئے۔ بادشاہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ چیمی گوئیاں بند کرو، میں جب تک ان لوگوں سے ان کا مدعا نہ سنوں میں تمہارے ساتھ ان کو ہرگز بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک سپاہی کو بھیجا کہ ان تمام مسلمان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، ان سے دریافت کیا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ صحابہ کرام تشریف لائے، ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تمام صحابہ کرام نے ان کو آگے پیش کیا اور اس بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں تمام کے سامنے ایک زبردست تقریر کی اور بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ کافر تھے، ہم لوگ جاہل تھے، ہم لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں اور ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ اے بادشاہ، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر گھر، بلکہ ہر فرد کے لیے الگ الگ بت متعین تھا۔ اے بادشاہ، جب ہم سفر کرتے اپنے بت کو ساتھ میں لے جاتے، جہاں قیام کرتے نکال کر اس کی پوجا شروع کر دیتے، اور جب راستے میں چلتے کوئی خوبصورت پتھر نظر آتا اس کو اٹھا لیتے، پہلے والے کو پھینک دیتے اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر شخص دوسروں پر ظلم کرتا تھا، پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی کرتا تھا اور پڑوسیوں پر اور ماتحتوں پر، غلاموں پر اور لونڈیوں پر اور باندیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا جاتا تھا۔ اے بادشاہ، ہم لوگ بہت ہی
घिनौने माहौल में थे कि अचानक अल्लाह ताला ने हम में से एक शख्स को नबी बनाकर भेजा और वो आए, उनके अखलाक को, उनके नसब को और उनके रहन सहन को, उनके आदात को और उनके सदाकत को और उनकी अमानत को और उनकी पासदारी को और उनकी जिंदगी के तमाम डिटेल को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और उन्होंने आकर हमें एक खुदा वहदहू ला शरीक की तरफ दावत दी और उन्होंने जुल्म सितम से रोका और उन्होंने डाका जनी से रोका और उन्होंने जिनाकारी और बदकारी से रोका और दूसरे जितने गलत काम थे उन तमाम से रोका और हमें अच्छा लगा, हमने ईमान कबूल कर लिया। बस हमारा जुर्म यही है कि हमने बुत परस्ती छोड़ दी और सच्चे और पक्के और नेक माहौल में आ गए। बस इतनी बात थी कि कुफ्फार मक्का हमें सताते हैं और जब सताने की हद हो गई और इंतहा हो गई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुल्क की तरफ हमें हिजरत का हुक्म दिया। हम यहाँ आ गए, अब आप ही इंसाफ फरमाए कि हम क्या करें। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जबरदस्त अंदाज में तकरीर की कि बादशाह भी हैरान और शुजर रह गया और बादशाह के जितने पादरी और जितने वज़रा थे सब के सब सन्नाटे में आ गए। हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि बादशाह, हमारे अंदर तवहुम परस्ती और शिर्क और बिदअत और खुराफात हमारे दरमियान फैली हुई हैं। ए बादशाह, जब हम रास्ते में सफर शुरू करते हैं, कोई बिल्ली सामने आ जाती, हम अपना रास्ता सफर को मुलतवी कर देते। ए बादशाह, कहीं पर कोई उल्लू बैठा और वहां पर बोलता तो हम उसको मनहूस तस्वुर करते। बेशुमार चीजें उन्होंने वहां पर बतलाई और यूं कहा कि हमें ये धर्म अच्छा लगा, हमें ये दीन अच्छा लगा, हमने इसको अपना लिया। अज़ीज़ान गिरामी, आज भी देखें हमारे मुआशरे के अंदर बेशुमार तवहुम परस्तियां हमारे मुआशरे के अंदर जन्म ले रही हैं। आज भी अगर हम रास्ते में चलते हैं, कोई बिल्ली सामने से गुजर जाती है तो हम अपना रास्ता और अपना सफर जो है मुलतवी कर देते हैं और इरादा बदल देते हैं। कहीं पर कोई उल्लू बैठा रो रहा है या कोई बोलता है उल्लू तो उसको हम मनहूस तस्वुर करते हैं। आंखें फड़कने लगती हैं तो यूं कहते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है। हाथों में खारिश होने लगती है तो यूं कहते हैं कि कहीं से माल आने वाला है। बेशुमार तवहुमात हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमजोरी का नतीजा है। वरना याद रखें कि खुदावंद कुद्दूस की इजाजत और उसके हुक्म के बगैर दुनिया की कोई भी शय किसी भी चीज को, किसी भी शख्स को कोई नुकसान या नफा नहीं पहुंचा सकती। अज़ीज़ान गिरामी, पानी के अंदर डुबोने की ताकत और आग में जलाने की ताकत, मिट्टी के अंदर से अनाज और गल्ला पैदा होने की ताकत और खाने के अंदर भूख मिटाने की ताकत, पानी के अंदर प्यास बुझाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्म से है, वरना किसी का हुक्म नहीं चलता। खुदावंद कुद्दूस अगर चाहे कि मैं इसको बीमारी दूं तो कोई शख्स उसको रोक नहीं सकता। खुदावंद कुद्दूस अगर चाहे कि मैं उसको नफा दूं या उसको फायदा पहुंचाऊं, कोई शख्स उसको रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, कि अगर खुदावंद कुद्दूस किसी शख्स को कोई तकलीफ, कोई जरर और कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो फला काशिफ लहु इल्ला हु, कि कौन शख्स है जो उसको दफा कर सकता है। वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली, और अगर अल्लाह ताला किसी शख्स को नफा पहुंचाना चाहे और किसी शख्स के साथ खैर का मामला करना चाहे, फला राद्द लिफज़ली, उसके हुक्म को कौन रद्द कर सकता है। खुदावंद कुद्दूस के हुक्म में अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, खुदावंद कुद्दूस उन तमाम चीजों को जानता है जो आसमानों में है और जो जमीनों में है। हत्ता के वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, दरख्त से कोई पत्ता नहीं गिरता मगर खुदावंद कुद्दूस उसको भी जानते हैं। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। आज इसी तवाहुम परस्ती के नाम पर
اور کفر و شرک اور بدعات کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، خدارا سنبھلیے اور اپنا وقت نکال کر قرآن و حدیث کے مطالعے میں اپنا وقت صرف کیجیے۔ آج بزرگان دین کے مزاروں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، جبکہ خداوند قدوس نے صاف صاف کہہ دیا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف خداوند قدوس کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ غور کریں، دوائی کے اندر شفا کی طاقت صرف خداوند قدوس کے حکم سے ملتی ہے۔ دنیا کا ماہر ترین اور بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور صحت نہیں دے سکتا۔ کیا ہمارے سامنے بے شمار اس طرح کے واقعات نہیں ہیں کہ ڈاکٹر ایک ہے، مرض ایک ہے، بیماری ایک ہے، بیمار دو ہیں، لیکن ایک صحت یاب ہوتا ہے، دوسرا صحت یاب نہیں ہوتا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ آج ہمارے درمیان بدعت و خرافات نے جنم لے رکھا ہے۔ بہرحال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست تقریر کی اور نجاشی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو تمہارے محمد ہیں انہوں نے کوئی کلام لایا ہے، کوئی کلام پیش کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ حضرت گرامی، میں نے خطبے میں جو آیت شریفہ تلاوت کی تھی 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے تلاوت کی، بادشاہ رونے لگا اور اس کی آیتوں کو سن کر گویا کہ پتھر دل بھی موم ہو گئے، بادشاہ کی داڑھیاں تر ہو گئیں، اور جتنے مصاحبین بیٹھے تھے جو سچے دل کے مالک تھے وہ تمام کے تمام رونے پر مجبور ہو گئے۔ بادشاہ نے صاف اعلان کر دیا کہ جو میرے پناہ میں آئے ہوئے ہیں میں ان کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا کلام ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ بہرحال حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کی تدبیر ناکام ہو گئی، اور پھر دوسرے دن انہوں نے کہا کہ میں آج بادشاہ کے دربار میں ان مسلمانوں کے خلاف ایسا بل پیش کروں گا کہ ان کی جڑ ہی ختم کر دے گا بادشاہ۔ اور پھر دوسرے دن وہ دربار میں پہنچے اور یوں کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ پھر بادشاہ نے حضرت جعفر طیار کو طلب کیا اور دوبارہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا، اور بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی نے کہا کہ وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کے کلمہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک باز مریم کی طرف نازل فرمایا، اور پھر بے شمار باتیں کی۔ بہرحال آخر میں بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان میں سے کسی کو بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور تمام کے تمام تحائف اور ہدیے ان کے واپس کر دیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ تم میرے ملک میں امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رہو، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور سچا پکا کلمہ پڑھ کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور پھر بادشاہ نے اپنے 40 افراد کو، بڑے زبردست علم والے تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ محمد کے پاس میرا سلام بھی کہنا اور ان سے کلام بھی سننا، اور وہ وہاں گئے، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے
نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے سچی محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔